انجینئر محمد علی مرزا کی پکڑ ہونی چاہیے اور سخت پکڑ ہونی چاہیے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے اب حدود کراس کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب معافی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے وہ اکابرین امت کی پگڑیاں اچالتے آ رہا ہے اور صحابہ کرام جیسی جماعت کو انہوں نے نہیں بخشا، ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور وہ شخصیات جن کی وجہ سے ہم تک قرآن و سنت پہنچا ہے اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کو نہیں بخشا۔ اب انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر کوئی ملحد ہے نا، وہ بھی اس قسم کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ پہلے آپ انجینئر علی مرزا کی اس گفتگو کو سماعت کریں، پھر اس پر بات کرتے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر۔ تو جی جناب، آپ نے انجینئر علی مرزا کی اس گفتگو کو سماعت کیا، اور اس کلپ کے اندر غیر محسوس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے جھوٹ بول کر عیسائی اور یہودیوں کی طرف کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی بچیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہم رشتہ کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو غیر محسوس طریقے سے ایک تو انہوں نے جھوٹ بولتا۔ اس حوالے سے بھی آگے جو سابقہ عیسائی ہے عبدالوارث گل صاحب، ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آیا عیسائی یا یہودی لوگ جو ہے وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ اس حوالے سے حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد تنقید کا نشانہ بنایا، اور گویا کہ یہ جو کلپ ہے اور یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، بلکہ کہتا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور عیسائی دجال کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے ان کی بچیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ رشتے کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے غیر مخصوص طریقے سے یہ اپنے جو بھائی ہے، جو مرزائی ہے، ان کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے، جھوٹ بول کر کہ عیسائی و یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے، جبکہ دوسری طرف ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرزائی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ دجال نہیں کہتے، وہ تو رسول کہتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو سائڈ لائن پہ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عیسائی اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ دجال کہتے، تو یہ سراسر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور دوسری طرف اس کلپ کے ذریعے سے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے عوام کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ڈالی کہ اگر یہ گستاخی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال اور کذاب کہنا اعوذ باللہ کوئی اتنا بڑا جرم ہوتا، تو اللہ رب العزت یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ رشتے کرنے کا جو ہے وہ منع فرماتے، لیکن وہ باوجود ہے کہ وہ دجال کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اسلام نے جو ہے ان کے ساتھ رشتے کرنے کی جو ہے اجازت دی ہے۔ تو ایک طرف انہوں نے جو گستاخی رسول ہے ان کو ایک نارمل بنانے کی کوشش کی کہ ایک نارمل بات ہے کہ آپ گستاخی کریں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور دوسری طرف اس ویڈیو کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے انہوں نے اپنے جو بھائی ہے مرزائی ہے ان کے لیے باقاعدہ ایک قانونی طور پر ایک جنگ لڑنے کی کوشش کی کہ جب یہودی عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ان کے ساتھ رشتے کرنے کا حکم ہے، تو جو مرزائی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی تو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کلپ کے ذریعے سے جس طریقے سے اس نے جھوٹ بولا ہے، اب اس حقیقت کو بھی آپ جانیے کہ کیا واقعی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ تو سابقہ عیسائی جو ہے جناب عبدالوارث گل صاحب کی اس گفتگو کو ذرا سماعت کیجیے، اور آخر میں اپنے رائے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر آج کا ٹاپک ذرا سینسیٹیو ہے۔ ہاں اٹس اوکے، آپ بتائیے۔ سر جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ محمد علی مرزا انکل نے جو بات کی ہے، انہوں نے تو کافی ساری باتیں کی ہوئی ہیں، آپ کون سی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات ہے کہ اگر میں اسے دہراتا بھی ہوں نا تو میرے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ سر عیسائیوں کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ محمد، یہ سچی بات ہے کہ یہ بات میرے لیے بھی ایک چونکان دینے والی بات ہے اور میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ میں 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے
جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی. مجھے نہیں پتہ کہ محمد علی مرزا بھائی نے یہ بات کیوں کی ہے. اگر انہوں نے یہ بات غلطی سے کہہ دی ہے، ان کے علم میں ایسا کوئی جو ہے وہ عقیدہ نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات صراحتاً نہیں کی، تو پھر ان کو عیسائی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عیسائی قوم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جو عیب ان کے اندر پایا نہیں جاتا. مجھے خدشہ ہے کہ اس سے کہیں انتشار نہ پیدا ہو، مسلم مسیحی فسادات برپا نہ ہو، جبکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مسیحی اسکالرز نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہیں، جس طرح آپ نے ویڈیو کلپ دکھایا بھی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کو دجال کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنی. تو اس سے پہلے کہ کوئی بڑا انتشار پیدا ہو، جو ہے وہ مسلم مسیحی فسادات برپا ہوں، تو محمد علی مرزا بھائی کو چاہیے کہ وہ کم سے کم مسیحی قوم سے تو معافی مانگے. پھر معافی؟ جی بالکل معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگنے سے کوئی کسی کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا، کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اور عزت بڑھاتے ہیں. سر ویسے جتنے وہ سمجھدار آدمی ہیں نا، وہ غلطی کر نہیں سکتے. کیوں غلطی کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ تو وہ نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کہ اگر وہ غلط بات کر رہے ہوں تو وہ بات کی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اصلاح ہو جائے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور ان کو اس بات سے عار نہیں ہے. وہ ایک مسلمان ہے، وہ اس بات سے انکاری نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے، اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں. تو بحیثیت بشری تقاضوں کے کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے. دیر از نو پرابلم. سر ویسے جو دجال ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے، وہ موجود ہے اور قرب قیامت اس کا ظہور بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ طاقت اور قوت عطا فرما رکھی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک فتنے کا باعث بھی بنے گا، ہمارے لیے ایک آزمائش کا باعث بھی بنے گا. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ضرور آئے گا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو ایک نشانی قرار دیا ہے، تو وہ قرب قیامت بالکل اس کا ظہور ہوگا. سر ویسے عیسائیوں کے نزدیک دجال کا تصور پایا جاتا ہے؟ جی بالکل، عیسائیوں کے یہاں بھی جو ہے وہ دجال کا تصور پایا جاتا ہے، اور اس میں دجال کو دجال نہیں کہا گیا بلکہ اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے، مخالف مسیح. اور عیسائی تعلیمات میں بھی یہی پایا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والا ہوگا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرح سے وہ جھوٹا مسیح ہوگا. اپنے آپ کو وہ مسیح کہے گا لیکن حقیقت میں وہ مسیح نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک جھوٹا مسیح ہوگا. اور جس طرح مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرامات کر کے دکھائیں، تو اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن وہ ان کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. لیکن افسوس طلب بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ عیسائیوں کے یہاں جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی شخصیت کو نمایاں کر کے دکھایا، بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ معجزات بتائے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ان کی عظمت، ان کی پاک دامنی کی گواہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے. آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے فضائل مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی شخصیت کو نمایاں اجاگر کر کے آپ علیہ السلام نے بتایا ہے. جبکہ جو دجال ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مجروح کرے گا، وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا روپ دھارے گا، جھوٹے معجزات کر کے دکھائے گا، تو اس لیے اس کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے. مرزا محمد علی بھائی نے بات کی ہے، سچی بات ہے کہ یہ بڑی عجیب اور افسوس طلب بات ہے. سر اس حوالے سے آپ کا میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے محمد کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور معاشرے میں امن و استحکام اور محبت اور بھائی چارہ پھیلانے والی بات کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی جو ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان غلطیوں کوتاہیوں پہ ہمیں نہایت عاجز انکساری، شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کے عہد و پیمان کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.